افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ قلوب اقفالها، تو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 28 کا خلاصہ پیش ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے میں سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم مکمل ہیں۔ اس پارے میں کل 19 رکوعات ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں ایک اہم مسئلہ بیان ہوا جسے زہار کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ زہار بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی ایک خاص صورت کے لیے بولا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام کے ظہور سے پہلے یہ رسم اور یہ طریقہ رائج تھا۔ طلاق کے لفظ سے بھی یہ چیز شدید سمجھی جاتی تھی۔ مذکورہ آیت میں اس رسم کی اصلاح 2 طرح سے فرمائی گئی۔ ایک یہ کہ اس رسم کو ناجائز اور گناہ قرار دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی ناواقف، احکام دین سے غافل آدمی ایسا عمل کر بیٹھے تو اس سے حرمت ابدی ثابت نہیں ہوتی اور اس کی بیوی اس پر دائمی طور پر حرام نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اس پر ایک کفارہ لگایا گیا کہ اگر یہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو کفارے سے اس گناہ کی تلافی کرے، بغیر کفارہ کے بیوی اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اور زہار کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ رکوع نمبر 2 میں فرمایا گیا کہ باہمی سرکوشی اور مشورے سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 8 نہو عن النجوى، مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اگر وہ آپس میں کوئی سرگوشی اور مشورہ کرنا چاہیں تو اس طرح نہ کریں کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچے۔ یہ مجلس میں لوگوں کے ایک ساتھ بیٹھنے کے آداب میں بھی شامل ہے کہ جب لوگ ایک جگہ پر ہوں تو پھر 2 لوگ ایک طرف ہو کر سرگوشی میں مبتلا نہ ہوں کہ اس سے دوسروں کو تشویش ہوگی۔ آیت 11 یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اہل ایمان کو عام مجالس کے آداب کا حکم دیا گیا کہ جب مجلس ہو اور بعد میں کچھ لوگ اس میں آ کر شامل ہوں تو ان کے لیے جگہ دینے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسعت پیدا فرمائیں گے اور ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا دیں گے۔ دوسرا حکم آداب مجلس کا ہے، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، یعنی جب تم میں سے کسی کو مجلس میں سے یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اسے اٹھ جانا چاہیے، بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 3 ان لوگوں کی بدحالی اور عذاب شدید کا ذکر ہے جو اللہ کے دشمنوں یعنی کافروں سے دلی اور قلبی دوستی رکھیں۔ کفار کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہمدردی کرنا، ان پر احسان کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، تجارتی معاملات وغیرہ کرنا، یہ سب دوستی کے مفہوم میں، قلبی دوستی کے مفہوم میں داخل نہیں۔ یہ سارے عمل اور اعمال کفار کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 22 وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہاں روح کی تفسیر نور سے فرمائی گئی، جو اللہ کی جانب سے مومن کو ایمان کی صورت میں عطا فرمایا جاتا ہے،
اور وہی اس کے اعمال صالحہ اور قلب کے سکون کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہی نور اسے صراط مستقیم پر چلاتا ہے، اور یہی نور اسے اعمال صالحہ پر کاربند فرماتا ہے۔ سورۃ الحشر مدنی ہے، رکوع نمبر 4 آیت نمبر 5۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم در حقیقت اللہ ہی کا حکم ہے، اور پچھلی آیت میں سورہ نجم کے اندر یہ بات گزر چکی کہ وما ينطق عن الہویٰ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ان اتبع الا ما یوحیٰ، بلکہ وہ اس چیز کی اتباع کرتے ہیں جو ان پر بذریعہ وحی نازل کیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی اتباع کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم یا کوئی عمل اپنا ہے، بلکہ وہ اللہ ہی کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے، اس لیے اس کی تعمیل فرض فرمائی گئی۔ آیت نمبر 7 مال فی کی تقسیم کی ہدایات ہیں۔ مال فی اسے کہا جاتا ہے جو کفار سے بغیر جہاد و قتال کے حاصل ہو جائے۔ آیت نمبر 7 ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس چیز سے تم اپنے آپ کو روک لو۔ ایماندار ہونے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 8 للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ اموال صدقات میں صلحاء اور دینی خدمات انجام دینے والے حاجت مندوں کو مقدم رکھا جائے، یعنی حقوق تو مقرر کر دیے گئے ہیں، لیکن انہی مدات میں ان لوگوں کو دیکھ لیا جائے جو صلحاء ہوں اور دینی خدمات کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے وہ مشغول ہوں، اور اس کے بعد وہ حاجت مند ہوں، تو فقراء تو صدقات ان کو دینے میں تقدیم کی جائے، یعنی ان کو ترجیح دی جائے۔ آیت نمبر 9 وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچ گئے اللہ کے نزدیک وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 18 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر نفس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا کیا سما بھیجا ہے۔ اس آیت میں قیامت کے لفظ کو غدن سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس کے معنی ہیں آنے والی کل۔ اس میں 3 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ نمبر 1، پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل اور مختصر ہے۔ نمبر 2، قیامت کے قائم ہونے کا یقینی اشارہ ہے، اس میں شبہ ہرگز نہ کیا جائے۔ اور نمبر 3، قیامت بہت قریب ہے، انسان کا اصل مقام اور وطن آخرت ہے، اور دنیا میں اس کا رہنا مسافرانہ ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیات کی فضائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ اس دن میں مر گیا تو شہادت کی موت اسے حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس شخص نے شام کو یہ کلمات پڑھ لیے تو یہی درجہ اس کو صبح تک حاصل ہوگا۔ سورۃ الممتحنہ مدنی صورت ہے۔ سورت کا ابتدائی حصہ کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کی حرمت اور ممانعات میں فرمایا گیا ہے۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 7 عسى اللہ ان یجعل بینکم۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ
اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی کسی محبوب چیز کو ترک کر دیتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسی چیز کو حلال کر کے اس تک پہنچا دیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے بہتر نعم البدل اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 13، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ، اہل ایمان کو ممانعت کی جا رہی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنائے جن پر اللہ کا غضب ہے، اور یہ لوگ آخرت کی طرف سے مایوس ہو گئے جس طرح کے لوگ قبروں والوں کی زندگی سے یہ لوگ مایوس ہیں، یعنی جس طرح ان کے دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں انہیں، اسی طرح قیامت کے قائم ہونے کا بھی انہیں یقین نہیں ہے، اس لیے تمہیں ان کے ساتھ قلبی دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ سورہ صف مدنی ہے، رکوع نمبر 9 آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، یعنی اس آیت میں ایک طرف ترغیب ہے کہ وہی بات کہنی چاہیے کہ جو تمہارے خود عمل کے اندر ہو۔ اس میں کچھ استثناء بھی مفسرین نے فرمایا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو آدمی کہہ رہا ہو اور اس پر 100% عمل ہو، ممکن ہے کہ 100% عمل نہ ہو اور وہ بات جو کہہ رہا ہے اس پر عمل نہ ہو، لیکن آئندہ چل کر اس پر عمل ہو جائے، تو فرمایا واعظ و نصیحت کرنے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ بہت سی چیزوں پر ان کا عمل نہیں ہوتا، یعنی موقع ایسا نہیں آیا ہوتا کہ اس پر وہ عمل کر سکیں، تو واعظ و نصیحت میں اس چیز کا تذکرہ وہ کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پر وہ پھر اسی چیز پر عمل بھی کر لیتے ہیں۔ تو مطلقاً یہ بات نہیں کہ وہ بات بالکل نہ کی جائے کہ جو اپنے عمل میں نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ دراصل میرے اپنے لیے بھی ہے، تو واعظ و نصیحت کی وہ بات بھی کہی جا سکتی ہے جو ابھی تک اپنے عمل میں نہ آئی ہو لیکن اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 10، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ کیا انہیں ایسی تجارت نہ بتائی جائے جو اللہ کے عذاب سے انہیں بچا لے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور جنت میں انہیں داخل کرے۔ تو فرمایا کہ اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں کوشش کرو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور مال کو لگاؤ، تو یہ تمہاری اللہ کے ساتھ تجارت ہوگی، یعنی تم اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں لگاؤ گے، دو گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش کرے گا اور تمہیں جنت اور اپنی نعمتوں کا مستحق بنائے گا۔ سورۃ الجمعہ مدنی ہے، رکوع نمبر 11 آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی فرمائے گئے کہ اللہ نے امیین میں ایک نبی کو مبعوث فرمایا کہ جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، نماز جمعہ کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا کہ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو تم اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو اور اللہ کے ذکر کی طرف چلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ آیت نمبر 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اگلی ہدایت یہ دی گئی کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جائیں اور اللہ کا فضل تلاش کریں۔ سورۃ المنافقون مدنی صورت ہے، رکوع نمبر 14 آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ہلاکت میں نہ ڈال دے، اگر اس طرح ہو گیا تو پھر تم بہت بڑے خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے
کہ یعنی تم پر موت طاری ہو جائے، پھر تم میں سے کوئی کہنے لگے کہ کاش مجھے کوئی تھوڑی مہلت مل جائے اور میں صدقہ کر لوں اور صالحین میں شمار ہو جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہو جاتا ہے تو وہ پھر مؤخر نہیں ہوتا، اور اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبرداری کرنے والا ہے۔ سورۃ تغابن مدنی ہے، رکوع 16 آیت نمبر 15۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے، یعنی اولاد میں بھی حقوق کے معاملے کے حوالے سے، اور مال میں بھی اللہ رب العزت نے جو حقوق رکھے ہیں جب ان کو پورا کیا جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے یہی مال اور اولاد اجر کا باعث بن جائیں گے، اور جب حقوق پورے نہیں کیے جائیں گے تو یہی چیز ہلاکت کا باعث بن جائے گی۔ سورۃ الطلاق مدنی صورت ہے، اس صورت میں طلاق و عدت کے مسائل کا بیان ہوا ہے۔ سورۃ تحریم مدنی ہے، رکوع 19 آیت نمبر 1۔ لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ کے لیے جو حلال چیزیں پیدا کی ہیں آپ ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیجیے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ رزق اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کو اس نیت کے ساتھ کہ یہ ہمارے لیے اچھی نہیں، بہتر نہیں، چھوڑ دیا جائے اور کبھی بھی ان کو استعمال نہ کیا جائے، تو یہ اپنے اوپر حرام کرنے والا معاملہ نہیں، بلکہ طبیعت کے موافق نہ ہونا اور مزاج کے موافق نہ ہونے پر اگر کسی چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے کے طور پر یہ بات اس میں نہیں کہ یہ چیز حرام ہے، تو پھر ان چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 6۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، یعنی وہ ایسے اعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت میں آگ میں، دوزخ میں جانے والے ہو جائیں۔ اور فرمایا گیا کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ ان تمام لوگوں کی، ماتحت لوگوں کی اعمال کا نگہبان ہے۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کے بارے میں، ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ آیت نمبر 8۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ توبہ کر لیا کریں، اور توبہ بھی پکی توبہ کر لیا کریں۔ اور فرمایا گیا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے موت کا مرض کی آثار طاری ہونے سے پہلے تک توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو فوراً توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیا جائے اور نامہ اعمال سے اسے دور کر دیا جائے۔ آیت 12 پر پارہ نمبر 28 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔